والحسن والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ماهي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون علم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صاحب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسميبه وسماءه وحده مورى ومبرى ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته ونوانه أو كلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه لعنة والوبال ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطفاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومهيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما گرامی قدر پنو برادران اور ان کے ساتھی اور آپ سب لوگ اور جو بیویاں سن رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا اصل میں ساری رات سے بیمار تھا بخار اور میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں تو چند پیر سے میں بولا کہ دم کری چلو آج الحاج علی محمد کے در پہ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ بولنے کی ہمت عطا فرما دے رستے بھی کچھ رستے میں خراب ہیں لیکن گجرات والوں تم لوگ تو وہ ہو جنہوں نے بادشاہوں کو خیرات دی ہے یہ گجرات اصل میں گجر جاٹ ہے تو یہ گجر جاٹ جو ہیں اس لیے اس کا نام گجر جاٹ ہوا کہ بادشاہ کے پاس پیسے نہیں تھے قلعہ بنانے کے لیے تو تم لوگوں نے بادشاہ کو خیرات دی تو اس لیے یہ گجرات جو شہر ہے اس مٹی نے بڑے بڑی چیزوں اور ہستیوں کو پیدا کیا ہے میرے مرشد قلندر سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ الحاج علی محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس لیے کہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے میں اسی جگہ آیا تھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں ہار پہنایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں قبول کرتے ہیں دیکھو جتنی طبیعت ہے اس حساب سے تو حاضری مکمل ہوئی لیکن چند باتیں جو بہت ضروری ہیں اور آج کل جو کر رہا ہوں وہ سماعت کر لیجئے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس کو مفہوم یوں بنائیں گے
کہ تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ماڈل ہیں. اس کا مفہوم بنائیں گے، ویسے ترجمہ تو کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کسی نبی کے لیے نہیں کہا، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے. ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر ہم تعین کرتے ہیں کہ چیز لینی ہے کہ نہیں لینی. تو رب فرماتا ہے کہ یہ حضور پاک جو ہیں یہ تمہارے لیے ماڈل ہے. اب یہ جملہ صرف اور صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا ہو اور اس نے ہر جگہ دیکھا ہو اور اس کی نظر میں ہر ایک ہو. وہ یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ماڈل ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شہر میں ماڈل نہ ہو تو لاہور میں ہو کوئی، ہو سکتا ہے کہ لاہور میں نہ ہو پنڈی میں ہو کوئی اچھا ماڈل. لیکن جب آپ کہہ دو کہ یہی ماڈل ہے تو اس ہستی کا علم تمام 192 ممالک پر ہے. تو ہمارے رب نے یہ کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ماڈل ہیں. اور رب وہ ہے کہ جو ایمازون کے جنگلوں میں رہنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے اور آسمانوں پہ اڑنے والے فرشتوں کو بھی جانتا ہے. تو تمہارے لیے ماڈل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ماڈل ہم کسے بناتے ہیں؟ زیادہ تر ہم ماڈل بناتے ہیں اسے جو خوبصورت ہوتا ہے. اسی لیے ماڈل خوبصورت چنی اور چنا جاتا ہے. جب وہ کوئی حرکت کرے تو آپ اسے فالو کرتے ہیں. حسن راج کرتا ہے بڑی جلدی سے، تیزی سے. تو اگر تم کسی کو ماڈل مانتے ہو گجرات والوں اس لیے کہ وہ حسین ہے، تو پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماڈل ماننا پڑے گا، اس لیے کہ ان سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے. حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسن صباحت ہے، ایک حسن ملاحت ہے. صباحت یہ ہے کہ حسن سامنے آ جائے تو نظر جو ہے وہ ٹکا کے تم دیکھ نہ سکو، اور نظر حسن ملاحت یہ ہے کہ جب حسن سامنے آ جائے تو پھر نظر ہٹا نہ سکو. اور حسن صباحت یہ ہے کہ جب تم نے دیکھا، جب تک وہ حسن سامنے رہا انگلی کٹی درد نہیں ہوا، حسن ہٹ گیا تو درد ہو گیا. اور حسن ملاحت یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار دیکھ لیا، گردن کٹا دی، درد نہیں ہوا پھر. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یہ حسن صباحت ہے. دیکھا جب تک سامنے تھے تب تک درد کا احساس نہیں ہوا، جب دوسرے دروازے سے نکل گئے درد کا احساس ہو گیا، انگلی کٹنے کا احساس ہوا. ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حبیب بن زید نے ایک مرتبہ دیکھا، سرکار نے انہیں بھیجا مسیلمہ کذاب کے دربار میں. مسیلمہ کذاب نے کہا میں نبی ہوں. کہا تو نبی نہیں ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مسیلمہ کذاب نے کہا جتنی بار یہ نہیں کہے اتنی بار اس کا ایک عضو کاٹتے جاؤ. کہا نہیں، ہاتھ کاٹ دیا. کہا نہیں، بازو کاٹ دیا. کہا نہیں، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. کہا تو نہیں ہے نبی، پھر بازو کاٹ دیا. کہا تو نبی نہیں ہے، کان کاٹ دیا. کہا تو نبی نہیں ہے، دوسرا کاٹ دیا. کہا تو نبی نہیں ہے تو ناک کاٹ دی. تو نبی نہیں ہے، پاؤں کاٹ دیے. تو نبی. جب وہ نہیں کہتے آپ کا عضو کاٹ دیا جاتا. آخر میں آپ کی زبان بچی، آپ نے کہا تو نبی نہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے. آپ کی زبان کاٹ ڈالی گئی، پھر بھی آپ اپنے سر کے اشارے سے کہتے رہے تو نہیں، محمد مصطفیٰ ہے. آخر میں آپ کی گردن بھی کاٹ ڈالی گئی. مسیلمہ کذاب 40,000 کا بادشاہ
کوئی ایک آدمی بھی مجمع میں نہیں کہہ سکتا جب وہ نبی کی ختم نبوت کا اقرار کر رہے تھے اور ان کا عضو کاٹا جا رہا تھا تو انہوں نے سی کی ہو یا درد کا احساس ہو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہوا تھا. تو اگر تم اس لیے کسی کو ماڈل مانتے ہو کہ وہ حسین ہے، پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ماڈل ماننا پڑے گا. ان سے بڑھیا حسین کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو ماڈل مانتے ہیں بلکہ کرش مانتے ہیں. ایک لو لفظ ہوتا ہے نا، آج کل لو چھوٹا پڑ گیا، کرش بولتے ہیں، ہی از مائی کرش. وہ کرش کیا ہوتا ہے؟ یہ لو سے اوپر ہوتا ہے. یہ میرا کرش ہے، یعنی محبت سے لو سے اوپر ہوا. کون؟ جس نے K2 کی پہاڑی کو سر کر لیا. 8611 میٹر K2 کی بلندی ہے. تو جو 8611 میٹر کی بلندی پہ گیا، تیرا کرش ہے، تو نے ماڈل مانا، تو نے ہیرو مانا. اس نبی کے بارے میں بتا جس نے عرش پہ جا کے پاؤں رکھا ہے. اگر K2 پہ پاؤں رکھنے والا کرش ہے تو بتا جس نے عرش پہ جا کے قدم رکھے ہوں گے وہ محمد مصطفیٰ کیسے عظیم ہیں. تو ماڈل اسے نہ مان، انہیں مان کے جو زمین سے چلے تو عرش پہ جا کے رکے، اور پھر آگے بھی سفر انہوں نے کیا. تو ماڈل اگر کسی کو اس لحاظ سے ماننا ہے تو پھر بھی تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ماڈل ماننا پڑے گا. مسلمانوں، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں خصوصی طور پہ یہی لیکچر دے رہا ہوں، مجھے اس کی بہت ضرورت ہے، خاص طور پہ تمہیں بھی. اس وقت ہماری نجات اور ہمارے سکون کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگ جائیں. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے نبی، آپ لوگ کسی کو مانتے ہیں کہ جس کو ماننے والے بڑے ہوں. یار اس بندے کی فین فالوئنگ بڑی ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی ٹویٹر پر اتنے اس کے فالوور ہیں کہ ٹویٹ خود جو ہے وہ چڑی بھی اس کی فالوور ہے. اس کے انسٹاگرام پہ اتنے گرام ہیں کہ یہ بہت بڑا گرام ہو گیا. فیس بک پہ بس اسی کی فیس کی لک ہے. یوٹیوب جو ہے وہ یو نہیں ہز بن گیا ہے. تو تم فین فالوئنگ مانتے ہو کہ فین فالوئنگ جس کی زیادہ ہو ہم اس کو فالو کریں گے. رونالڈو فین فالوئنگ ملین میں ہے، ہم اسے مانتے ہیں. عمران خان کو فین فالوئنگ زیادہ ہے. اگر اس نظریے سے تم کسی کو ہیرو مانتے ہو تو پھر بھی محمد مصطفیٰ کو ہیرو مانو، اس لیے کہ ان کی فین فالوئنگ میں صرف انسان نہیں، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، پودے بھی ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فین فالوئنگ میں درخت بھی شامل ہیں. میں نے جا کے ترکی میں دیکھا ہے. ترکی میں پہنچا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے میں داخل ہوا. داخل ہوتے ہوئے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو شیشے کا نظر آئے گا کیبن، اس کے اندر آپ کو ایک پتا نظر آئے گا. اس پتے کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا یہ اس درخت کی شاخ کا پتا ہے جو درخت محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا. لاؤ دنیا میں فین فالوئنگ کس کی زیادہ ہے؟ فیس بک بند، یوٹیوب بند، کیونکہ انسان وہ بھی کامل نہیں. میرے نبی کی فین فالوئنگ تو ایسی ہے، انسان کو نہیں، درخت کو بولے ادھر آ جا، وہ زمین چیرتا ہوا ادھر آ جا. تو اگر اس لحاظ سے کسی کو ہیرو ماننا ہے تو پھر بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہیرو مان. ہمارے نبی کی کیا بات ہے، آپ جمعہ پڑھاتے تھے مسجد نبوی میں، آپ نے آخر تک پڑھایا. جمعہ آپ نے پڑھایا ہے تو ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے لگے، جیسے میں بیٹھا ہوں تو دیکھا کہ مسجد میں کوئی رو رہا ہے، اور ایسے رو رہا ہے جیسے بچہ روتا ہے. آپ جو ہیں سارے صحابہ دیکھنے لگے ادھر ادھر کہ شاید کوئی بچہ آگے آ گیا اور رو رہا ہے، اور ہم نے نہیں دیکھا. سرکار نے فرمایا بچہ نہیں رو رہا، یہ درخت رو رہا ہے. ابھی فین فالوئنگ دیکھنا، یہ تمہیں آتا ہے. میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ درخت کیوں رو رہا تھا. اس لیے حالانکہ حضور نے مسجد نبوی چھوڑی نہیں اینڈ تک. میں 4 جمعے پڑھاتا تھا نا، وہ چھوڑی تو ادھر گیا، ادھر سے دوسرا تیسرا چوتھا یہاں جمعہ پڑھاتا تھا میں. ہم میں سے بڑے بندوں کو پڑھا ہوگا، بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. ماسٹر انور صاحب کو پتہ، ماسٹر انور صاحب ویٹ کر رہے ہوتے. چوتھا جمعہ میں یہاں آ کے پڑھاتا تھا اس مسجد میں.
हाज़ा रहमत में रबी। और बीवियाँ अभी भी होंगी, इंतज़ार कर रही होती थी मुख्तार शाह आएगा, जुमा पढ़ाएगा। और यहाँ जुमा जब होता था फिर तो मैं वहाँ से चला, एक जुमा पढ़ाया, फिर दूसरी मस्जिद में पढ़ाया, फिर तीसरी मस्जिद में पढ़ाया, चौथा जुमा मैंने यहाँ तक, 2 तक तो मौलवी पहुँचे हैं, 4 तक मौलवी नहीं पहुँच पाया। वजह ये है कि ये एक मिशन होता था। आप कहेंगे मुख्तार शाह तुझे पैसे मिलते थे, यकीन जानो कभी कभी 50 थे, कभी 100, लेकिन हमने पैसों को नहीं देखा, हमने महबूबलाई को देखा है, पन्नू बरादरान को देखा है, अली अहमद अली मोहम्मद रहमाउल्लाह को देखा है, वलियों को देखा है। और वलियों के दर पे आ जाना ये शाह दूल्हा की जमीन है, अहमद रजा शाह गिलानी की जमीन है, अलहाज अली मोहम्मद की जमीन है, शहनशाह विलायत की जमीन है। तुम्हें तो अपनी हिस्ट्री का पता ही नहीं भाई साहब। मैं लाहौर से आता था, आज भी मुझे देर होगी रास्ते में, यहाँ से काफिले गुजरा करते थे गुजरात से, और गुजरात वाले उन मुसाफिरों को पानी पिलाया करते थे। तुम लोगों ने बड़ी मोहब्बत की है मुझसे, तुम्हारी मोहब्बत मुझे याद रहती, इसलिए आज आया हूँ, वरना जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी मैं वहीं बोल देता नहीं भाई मैं कि यार नूर चंद नाराज़ हो जाएगा, पन्नू बरादरान नाराज़ हो जाएंगे, गुजरात वालों को नाराज़ नहीं करना। अल्लाह अकबर जल्ला शाह, इसी आपकी मोहब्बत ने ही खींचा। तो चौथा जब सरकार मस्जिद नबवी में ही जुमा पढ़ाते थे, आपने किसी दूसरी मस्जिद में नहीं जाना, तो फिर ये क्यों रोए? आज रो रहे हैं, अगले जुमे सरकार ने फिर पढ़ाना है, तीसरा जुमा सरकार ने फिर पढ़ाना है, चौथा जुमा सरकार ने फिर पढ़ाना है। ये ढूंढ खजूर का रो क्यों रहा है? वजह ये थी कि आगे जब सरकार जुमा पढ़ाते थे तो उसके सर पर हाथ रखते थे, और जब वो रोया तो हाथ उठ गया, आप मिंबर पे बैठ गए। तो वो यही चाहता था कि सरकार का हाथ मेरे ऊपर रहे। अब सरकार से जो मोहब्बत करे ना तो फिर खाली नहीं जाता। जुमला सुनना जरा, सरकार ने फरमाया तुझे हरा कर दूं, हरा कर दूं तुझे, नहीं या रसूलल्लाह हरा नहीं करो, मुझे मिंबर के साथ दफन कर दो। अच्छा आप जरा सुनना, मैं बैठा हूं, खजूर यहां दफन होगी तो पाँव के बराबर आई। यार क्या फैन फॉलोइंग है, और क्या दरख्त की जहानत है। अभी ये मरा हुआ है, जिंदा नहीं है, ये उसने हनाना मरा हुआ है क्योंकि इसकी गर्दन कटी हुई है। तो मरे हुई की जहानत ये है कि पहले हाथ उठा तो अर्ज की या रसूलल्लाह हरा मत करो, कदमों में दफन करो। तो जब सरकार यूं बैठेंगे तो उस्तने हन्नाना पे पाँव मुबारक आएगा। तो या रसूल अल्लाह यही तो चाहिए, या तेरे कदम ऊपर आ जाए या तेरा हाथ ऊपर आ जाए। और सरकार से जब किसी तरह निस्बत हो जाए करम ही हो जाता। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनना जरा ध्यान से, ये तुम्हारे लिए नहीं है बिल्कुल, खुदकुशी करना हराम है, लेकिन हदीस आज मुख्तार शाह से सुना। हज़रत तुफैल बिन अमर दोसी रहमतुल्लाह अलैह एक सहाबी को लेकर आए, मदीने पहुँचे, उनको कोई बीमारी हुई तो उन्होंने नेज़े का फल लेकर जोड़ तोड़ दिए, ये जोड़ तोड़ दिए। जब जोड़ तोड़े तो यहाँ से खून इतना निकला कि वो फोत हो गए। फोत हुए तो तुफैल बिन अमर दोसी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में उन्हें देखा, कहने लगे क्या हुआ तेरा हाल, कहने अब जुमला सुना, ये मुस्लिम शरीफ का जो है, क्या हुआ तेरा हाल, कहने लगे गफारा ली, मेरे रब ने मुझे बख्श दिया, बेहिजरती इला नबी ही, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ हिजरत की थी। हिजरत जो मैंने की थी इसलिए मुझे बख्श दिया। तो कहा माली अरा का मुगत्तियन यदई का, ये तेरे हाथों को क्या हुआ जो तू लपेटे हुए है। कहने लगे ये हाथ जब खुदा की बारगाह में पेश किए तो रब ने कहा ये तूने खुद बिगाड़े हैं, ये हम सही नहीं करेंगे। हज़रत तुफैल बिन अमर दोसी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के पास पहुंचे ख्वाब देखने के बाद, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, ये उनकी हालत है, रब ने उनको माफ़ कर दिया लेकिन उनके हाथ अभी तक ठीक नहीं हुए। तो मुस्लिम शरीफ का ये जुमला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा ऐ मेरे रब उसके दोनों हाथों को फिर बख्श दे। सुना है, अब इधर जुमला लगेगा खुदकुशी है भाई, ये जोड़ काट देना और खून का बह जाना और मर जाना,
لیکن وہ گئے تھے نبی کی بارگاہ میں، سرکار نے سفارش کر دی، ہاتھ بھی بخشے گئے، ہاتھ بھی سلامت ہو گئے، کیونکہ آگے کوئی اور بیان نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے نا، پھر زندگی ہی زندگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ جنہیں ماڈل بناتے ہو، میں جانتا ہوں کیونکہ پڑھتا رہتا ہوں، وہ بڑے حسین تھے اپنے دور میں، لیکن جب وہ مرنے لگے، بڑھاپے میں داخل ہوئے، تو کسی نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایسے بھی حسین تھے ماڈل کہ روشن دان سے لوگ ان کی تصویریں لیتے تھے، ایسے بھی ماڈل تھے کہ ان کو جینے نہیں دیتے تھے، لیکن جب وہ بوڑھے ہوئے تو کوئی ان کو دیکھنے نہیں گیا۔ اس لحاظ سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ذرا دیکھنا، کہ یعنی تم نے ماڈل کو دیکھا، پر ماڈل جب بوڑھا ہوا، اسی ماڈل کو تم نے دیکھنا بند کر دیا۔ سرکار جب آخری ایام میں ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے سرکار نے باری مبارک سے اپنے چہرے کو نکالا، صحابہ نے نماز چھوڑی، نبی کے چہرے کو دیکھا۔ یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فین فالوئنگ ہے بھائی صاحب۔ کسی کا حسن برقرار نہیں رہتا۔ ہمارے سرکار کا آخری بھی دیدار کرنے کے لیے نماز چھوڑ کے سرکار کا دیدار کر رہے۔ آپ نے مائیکل جیکسن کو سنا ہوگا، اس بندے نے ڈاکٹر 10 سے زائد ڈاکٹر ہائر کیے ہوئے تھے، اس لیے کہ میرا ہر وقت چیک اپ ہو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ پھر وہ سوتا تھا تو خالص آکسیجن میں سوتا تھا، کہ اس لیے کہ میں سانس لوں، آکسیجن خراب نہ ہو، کم نہ ہو، میں زندہ رہوں۔ پھر اس نے اپنے تمام ڈونرز رکھے ہوئے تھے۔ ہارٹ جب میرا خراب ہوگا، ڈونر 24 آور اس کا نوکر تھا۔ کڈنی خراب ہو تو 24 آور اس کا ڈونر نوکر تھا اس کا۔ کوئی بھی چیز باڈی میں سے خراب ہو تو پہلے سے طے تھی، لیکن پھر بھی مر گیا، مر گیا، ڈاکٹر ہونے کے باوجود مر گیا، ڈونر ہونے کے باوجود مر گیا، پیسے ہونے کے باوجود مر گیا۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات تو براء البراء ہے، جسے ہاتھ لگا دے اس میں زندگی پیدا ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو پتھروں کو بھی گویائی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس لحاظ سے تم نے ماننا ہے تو پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آپ کو ماننا ہوگا۔ کچھ لوگ یوں مانتے ہیں کہ اگر کوئی بہت سے لوگ ان کی تعریف کریں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس لحاظ سے مانتے ہیں کہ کوئی بہت ہی تعریفیں ہوں تو پھر ہم مانیں گے۔ اگر یہی نکتہ ہے، اگر یہی بات ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ماننا ہوگا۔ اب جملہ ذرا سن لیجئے۔ یہ ایک انگریز ہے، مائیکل ہارٹ، 1932، پروفیسر آف astronomy, physics and the history of science, said in his book The 100۔ اب ذرا جملہ سننا نوجوانوں سارے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے کیا کہتے ہیں تب ہم مانیں گے، تو پھر ذرا دوسرے کو سننا۔ کہتا ہے my choice of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he is the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ اپنی کتاب میں سب سے اوپر رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کوشچن کریں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو برا لگے، لیکن میں نے آپ کا نام لکھا، اس لیے لکھا کیونکہ واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سیاسی اور مذہبی دونوں طریقے سے دنیا میں کامیاب ہوئے۔ اب آپ بتاؤ کوئی ایسا ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لحاظ سے دنیا میں کامیاب ہیں، اس لیے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ان دوسرے لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ جب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے پھر آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہم سب لوگ کہتے رہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کا پیار کرنا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ تو رب تعالیٰ نے فرما دیا
میں تم سے پیار کروں گا لیکن جب تم میرے نبی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو گے۔ تو مسلمانوں، اس وقت دنیا جہاں جا رہی ہے، مسلمان جو ہیں مصیبت میں کیوں ہیں، پریشانی میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا اس کو فالو نہیں کر رہے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں جاتے ہوئے اپنی قوم کو یہ بتا گئے تھے، اور یہ جملہ سارے لوگ سن لیجئے، اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، اور جو ان کے ساتھی ان کے پاس تھے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے انہوں نے جو جملے کہے ہیں، یہ سب لوگ گجرات والوں سن لو۔ عیسائی کہتے ہیں کہ تم لوگ عیسائی کیوں نہیں بنتے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میں جا رہا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کو فالو کرنا، جو میرے بعد آئے گا اس کو فالو کرنا۔ اب ذرا یہ جملہ سن لیجیے، یہ بائبل ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ These things, however, I did not tell you at first. یہ چیزیں میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائیں، because I was with you. میں تمہارے ساتھ جو تھا تو میں کیوں بتاتا؟ میں نے تمہیں نہیں بتائیں۔ But now I am going to him that sent me. لیکن اب میں جا رہا ہوں اس کے پاس جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو آج کی بائبل میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مر رہا ہوں یا مجھے سولی دی جائے گی، کہ میں جا رہا ہوں اس کے پاس جس نے مجھے بھیجا ہے۔ Where are you going? And yet not one of you ask me. کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ تو کہاں جا رہا ہے، یہ مت پوچھنا مجھ سے۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، Nevertheless, I am telling you the truth. For if I don't go away, اگر میں دور نہیں جاتا تو the helper will by no means came to you. اگر میں نہیں جاتا تو پھر وہ جو تمہارا مددگار ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو میرا جانا بہت ضروری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تعریف کی، حضرت آدم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جتنے انبیاء آئے ہیں، اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاشرے میں ٹاپ کے انسان ہوتے ہیں، ان عظیم لوگوں نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کرنا پڑے گا۔ تو مسلمانوں، اس وقت نجات اسی میں ہے۔ تو اب آپ بیٹھو، لوگوں کے پاس، علماء کے پاس بیٹھو۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اٹھتے تھے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح گفتگو فرماتے تھے، سرکار نے اخلاقیات کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ ہم سب لوگوں کو بھی جاننا ہے۔ جب ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں گے پھر نجات ہمارے سامنے، سکون ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری جو ہے وہ قبول فرمائے اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔